نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. غم اپنی پریشانی کے اظہار کر سکتے ہیں؟ بتائیے مجھے، اپنے الفاظ کے ذریعے ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ کوئی بھیڑ بکری ہے، اس کے کہیں درد ہے، وہ کیسے ایکسپلین کرے گی، کیسے بتائے گی کہ میرے ساتھ وہ کیا رہا ہے، یہ مجھے مسئلہ کیا ہے؟ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیے ہیں. یہ اب اللہ کا جو رحم ہے وہ کہاں سے سٹارٹ ہوا؟ قرآن سے شروع ہوا. علم القرآن خلق الانسان، پھر آگے فرمایا علمہ البیان. یہ تین چیزیں دیکھیں جو انسان سے ریلیٹ کرتی ہیں. اب دیکھیں اگر ایک انسان کو قرآن کی سمجھ ہے، وہ انسان بھی ہے اور اسے اللہ تعالیٰ نے بولنے کی صلاحیت بھی دی ہے، پھر وہ یہ کہے کہ اللہ نے مجھے دیا ہی کیا ہے، اس سے بڑھ کے تو کوئی ناشکرا نہیں ہے. اللہ کی بہت بڑی بڑی رحمتیں ہیں. اب ان چیزوں سے فائدہ ہم نے کیسے اٹھانا ہے، اب یہ ہمیں خود دیکھنا. قرآن کا ہماری زندگی میں ہونا اللہ کا رحم، ہمارا انسان ہونا اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے. پھر ہمیں بولنے، اب دیکھیں ہم بول سکتے ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب سے چل رہے ہیں. والنجم والشجر یسجدان، سورج اور ستارے اور درخت بھی سجدہ کریں. اب اللہ تعالیٰ نے نا انسان کی تخلیق کے بعد جو آگے کی چیز کا ذکر کیا، وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ذرا غور و فکر کی دعوت دی ہے. اس طرح اپنے آس پاس دیکھو، سورج اور جو چاند ہے وہ ایک حساب سے چل رہے ہیں. کبھی سورج چاند آپس میں ٹکرائے ہوا ہے؟ کبھی ایسے چاند پرانا ہو گیا، بیچارہ بزرگ ہو گیا، اس کو تھوڑا ریسٹ کرنا چاہیے، کبھی وہ تھک کے بیٹھا ہے. وہ اللہ کا فرما بردار، اور جس آربٹ میں اللہ نے اس کو لگایا نا وہ وہیں پہ چل رہا ہے. اور دیکھیں یہ اللہ کا ایک اندازہ ہے جو بڑا پرفیکٹ ہے. اللہ نے اپنی جو کریشن ہے اس کی پرفیکشن کا ذکر کیا، یہ سمجھیں. اللہ نے اپنی جو تخلیقات ہے اس کے اندر جو پرفیکشن ہے اس کا ذکر کیا ہے. اور آگے میں والنجم والشجر، ستارے اور درخت بھی سجدے کریں، دونوں چیزیں سجدہ کرتے ہیں. درختوں کا سجدہ کرنا کیا ہے؟ ہم نے کیا پڑھا تھا یاد ہے پیچھے؟ جب ان کے سائے ڈھلتے ہیں تو اصل میں وہ کیا کرتے ہیں، ان کے سائے جو اصل میں چیز ہوتے ہیں ان کے سجدہ کرنا ہے. پھر ستارے بھی میں نے فرمایا سجدہ کرنا. اب سوچیں انسان کو اپنی زندگی کو بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ قرآن ہمیں بیلنس کرنا سکھاتا ہے. اللہ نے سورج چاند ستاروں کو بیلنس رکھنا ہے، وہ سجدہ کر رہے ہیں. انسان کا کیا بنتا ہے؟ انسان کی سجدہ ریز ہو، اور انسان کا سجدہ ریز ہونا کیا ہے؟ نماز پڑھنا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسماء رفعها، آسمان کو اس نے بلند کیا. ووضع الميزان، اور اس نے میزان رکھ لیا. بچوں میزان رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ بات سمجھ لو اب آپ لوگ. آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بلند کر دیا، آسمان کی چھت اللہ نے بنا دی، اور ہر کسی کی چھت بنا دی. اور ساتھ فرمایا ووضع الميزان، اس نے میزان قائم کر دیا. زمین کے اندر ہر چیز کے اندر اللہ نے میزان جو ہے وہ بیلنس توازن رکھا ہے. یہی ایک وجہ ستارے گرتے نہیں ہیں، سورج گرتا نہیں ہے، چاند گرتا نہیں ہے، ٹکراتے نہیں ہیں. یہ ایک بیلنس ہے نا، بیلنس ہے نا. یہ انسان اپنے دو پاؤں پہ چل سکتا ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا بیلنس ہے کہ نہیں؟ امیجن کریں اللہ تعالیٰ نے ہاتھی اتنا بڑا بنایا، کتنا بڑا ہاتھی ہے، وہ گھاس اور چارہ کھاتا ہے، اور شیر جو ہے وہ گوشت کھاتا ہے، اور وہ چھوٹا ہے. سپوز کریں اگر ہاتھی گوشت کھاتا ہوتا وہ کتنی تباہی مچاتا، گوشت خور ہوتا. یہ اللہ کا بیلنس ہے نا بنایا ہوا. پھر اور مزید بیلنس دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جو جانور بنائے جو حلال جانور ہیں، بکری 2 بچے بھی دیتی ہے، 4 بچے بھی اگر اس کے ہوتے ہیں تو اللہ نے ان میں رکھی ہوئی ہے برکت. آپ نے دیکھو کتوں کے کتنے بچے ہوتے ہیں، ان میں برکت ہے کہ نہیں ہے نا؟ اتنے بچوں کے کہاں جاتے ہیں، مرموز جاتے ہیں، کسی کو کچھ نہیں پتا چلتا. لیکن اتنے جانور قربان ہوتے ہیں، اگلے ساتھ پھر اس سے زیادہ ہوتے ہیں. دیکھا جائے تو کیا یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام بیلنس طریقے سے نہیں چل رہا؟ رات اور دن کتنے بیلنس طریقے سے چل رہے ہیں کہ وہ ایک ٹائم پہ شروع ہوتی ہے، ایک ٹائم پہ اینڈ ہوتا ہے، پھر ایک ٹائم پہ شروع ہوتا ہے، پھر جس ٹائم پہ جو چیز اللہ نے فکس کی وہ ویسے چل رہی ہے. تو اللہ نے اس کو کیسے ایکسپلین کیا ہے کہ آسمان کو بلند کر کے اللہ نے میزان قائم کیا ہے، اور ٹائم آسمان جو ہے وہ بیلنس طریقے سے کھڑا ہے. اگر آسمان یا زمین جو ہے یہ ٹیڑھے ہلنا شروع ہو جائے تو زمین کا نظام سارا درہم بھرم ہوا کہ نہیں ہوا؟
مطلب زمین اور آسمان کا جو نظام قائم ہے وہ کس کی وجہ سے قائم ہے؟ وہ اس عدل کی وجہ سے قائم ہے جو اللہ نے رکھا ہے. سمجھ آئی؟ فزیکلی زمین آسمان کیوں قائم ہے؟ کیونکہ ان میں ایک بیلنس ہے. اب اللہ نے آگے فرمایا اللہ تطغوا فی المیزان کہ نہ حد سے بڑھو فی المیزان میزان کے معاملے. اللہ تعالیٰ نے خود بیلنس جو اپنے اللہ نے بیلنس رکھے اس کو ایکسپلین کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان سے مطالبہ کہ اللہ تطغوا فی المیزان، ایک میزان اب تمہارے ہاتھ میں بھی ہے، اس میں تم سرکشی نہ کرو. انسان کے پاس میزان کون سا سوچیں ذرا. انسان کے پاس میزان ہوتے ایک تو حقیقی ترازو، وہ اللہ نے آگے ایکسپلین کیا واقعی الوزن بالقسط، جب تم وزن قائم کرو انصاف کے ساتھ کرو. ولا تخسروا المیزان، اور تم ناپ تول میں کمی نہ کرو. یہ تو فزیکل ہے، انسان کو نظر آتا ہے. دیکھیں انسان کی اخلاق میں بھی ایک عدل ہوتا ہے، ایک نظام ہوتا ہے. گھر میں ایک بات سوچے ذرا، گھر میں ایک ماں بھی 2 بچے ہیں، سپوز کریں 2 ہیں، وہ ایک کی طرف زیادہ ہوئی بھی ہے، ایک کی پرواہ نہیں ہے، تو وہ عدل نہیں ہوا؟ سوچیں سرکشی ہوگی وہاں پہ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بیلنس خراب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نظام خراب ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ ایک انسان سے جو مطالبہ کیا کہ وہ بیلنس ہو کے چلے، وہ اللہ کی اطاعت کرے، وہ اپنے نفس کی خواہش نفس کو چھوڑ کے اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کا فرما بردار بن کے رہے. بیلنس ہے یہ. اور یہ وہ انسان بالکل اسٹریٹ اور بیلنس ہے. جب اس نے اللہ کی اطاعت کو چھوڑا، شیطان کے ٹریک پہ ہوا، تو وہ ایک طرف لٹک گیا اور ایک حصے کو چھوڑ دیا اس نے. بیلنس خراب ہو گیا. سوچیں ذرا. اب آپ لوگوں پہ سوال ہے، یہ لکھے یہاں پہ کہ اپنی زندگی کے اندر ہم عدل یا ہم میزان پر کیسے قائم رہ سکتے ہیں؟ اس کا جواب اب آپ لوگوں نے اپنے حساب سے ڈھونڈنا ہے. آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے بات؟ میں میزان پر کیسے قائم رہ سکتے ہیں؟ یہ میزان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تطغوا فی المیزان سے تم سرکشی نہ کرو میزان کے معاملے میں. سمجھ آئیے سوال کی؟ جواب آپ بے شک مل کے بیٹھ کے لکھیں لیکن ضرور سوچیں، کیونکہ دیکھیں ہر کسی نے یہ جو آیات ہے یہ صرف ان لوگوں کے لیے نا جو شاپ کیپر دکان بنا کے بیٹھے ہیں، ترازو رکھ کے، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، جو بھی ان جن سے چیزوں کا وزن کرتے ہیں وہ رکھ کے بیٹھے. صرف اس کے مخاطب وہ لوگ نہیں ہیں، اس کے مخاطب میں بھی ہوں، اس کے مخاطب آپ لوگ بھی اور ہم سب ہیں. اللہ نے فرمایا نہ تم سرکشی کرو گی. اللہ تعالیٰ نے دیکھے انسان کو جسم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی دی، اس میں بیلنس رکھتا ہے. بیلنس لے کے چلیں گے تو ٹھیک ہے، اگر بیلنس چھوڑا تو کیا ہوگا؟ سرکشی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے فار ایگزامپل ایک اور چیز سمجھے، اللہ تعالیٰ نے رات سونے کے لیے بنائی ہے، دن کام کے لیے بنایا ہے، ایسے ہی ہے. پھر اس میں 5 گھڑیاں اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے بنائی. جب ایک انسان رات کو جاگ رہا ہے، دن میں وہ سو رہا ہے، اللہ نے تو عدل رکھا ہے، وہ اس کے اپوزٹ چل رہا ہے، سسٹم خراب ہوگا. وہ سرکشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ مجبوری کا زیادہ چیز ہے، لیکن ایک عام بلا وجہ کی سسٹم خراب ہو گیا، سرکشی ہوگی. ٹھیک. پھر پیرنٹس کے معاملات میں بھی آپ نے دیکھا، آپ نے ابھی ہم نے جیسے دیکھا کہ اگر والدین اولاد کے معاملے میں ایسے کر رہے ہیں، ابھی وہ ہم نے وہ حدیث بھی پڑھی، اگر کسی شوہر کی 2 بیویاں اور ان میں سے بھی وہ ایک طرف تھا تو پھر وہ کیا کرا؟ سرکشی کرے. سارے معاملات ایسے. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں کہاں بیلنس رکھنا ہے، اس میں میرے لیے کیا سبق ہے، کیونکہ اس میں آپ میرے لیے ضرور کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سبق ضرور ہے. اب آپ نے اپنے حساب اس کو ڈھونڈ کے لے کے آنا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا واقعی الوزن بالقسط، وزن قائم کرو انصاف کے ساتھ. ولا تخسروا المیزان، اور نہ تم کمی کرو ناپ تول میں. اس کو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ فزیکل پیمانوں کا ذکر کیا کہ جب تم ناپ تول کرتے ہو تو اس کے اندر کیا کرو؟ کمی بیشی نہ کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا والارض وضعها للانام، زمین کو اس نے بچھایا مخلوقات کے لیے، اور اس میں پھل رکھے اور کھجور کے درخت بھی رکھے، اور غلافہ میں کھجور ہم دیکھیں وہ اپنی پوشوں کے نزدیک کی ہوتی ہے. والحب ذو العصف والریحان، اور فرمایا اناج بھی ہیں 2 سرے والے اور خوشبودار پھول بھی رکھے. پہلی بات اناج آپ نے دیکھا ہوگا دیکھتے ہیں آپ ایک ہی وہ جو ہوتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو، سٹا. باجرا دیکھا ہے، گندم دیکھیے تو وہ ایک کے اندر کتنے لگے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے ہی دیکھیے نا گندم کی بالی دیکھیے، وہ ایک کے ساتھ کتنی ساری گندم نکلی، ایک ہی کے ساتھ سے کتنا باجرا نکل آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والریحان، ایک تو اللہ تعالیٰ نے اناج نکالے 2 سروں والے، دوسری بات والریحان، اور خوشبودار پھول بھی اسی رب نے بنائے ہیں. وبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. جب یہ آیت پڑھی جاتی تھی تو فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت سورت صحابہ کو پڑھ کے سنائی تھی تو فرمایا تھا کیا بات ہے تم تو خاموش رہتے ہو، جن تم سے اچھے ہیں. جب انہوں نے آیت پڑھی، جب میں نے آیت پڑھی تھی تو انہوں نے جواب دیا تھا وہ آیت ہے کہ
وہ حدیث کے الفاظ ہیں عربی میں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ہم تیری کسی بھی نعمت کا انکار نہیں کرتے اور تیرے ہی لیے حمد ہے. یہ جب اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو جنات کیا کہتے رہے؟ اللہ تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، وَلَكَ الْحَمْدُ، ساری تعریف تیرے لیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے شکوہ کیا تھا، تم کیوں نہیں کچھ کہتے، تم تو چپ کر کے بیٹھو. جنات جواب دے رہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے جب آیت پڑھے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو فوراً کیا کہنا ہے؟ اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، فَلَكَ الْحَمْدُ، اور تیرے ہی لیے حمد ہے، یہ ساری تعریف ہے. یہ ترمذی 3309 کی حدیث بھی ہے. ٹھیک ہے، یہ کسی نے اس پہ لکھا ہے ابھی یہیں تک کا.